پوری خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد اور پنڈی کی عوام کو یرغمال بنایا گیا ہے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ کیا آئین اور قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے پروٹیسٹ کریں، اپنا احتجاج کریں؟ پرامن طور پر یہ ہمارا حق ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات یہ کر رہے ہیں یہ انتہائی قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے۔ آج یہ حکومت کے مختلف منسٹرز آ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ سادہ سمپل بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کو عوام نے منتخب کیا ہے؟ بچہ جانتا ہے کہ یہ مسترد شدہ لوگ ہیں، یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ناجائز حکومت ہے۔ ایک ناجائز حکومت کس طرح اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو ٹوٹل 17 سے لے کے 27 سیٹوں والی پارٹی، ان کو 100 سے بڑھا کر اور ابھی اس کے لیے خصوصی سیٹیں بھی دی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے پھر آپ الیکشن کرتے کیوں ہو؟ بس مجلس شورا کے پہلے جس طرح ہوتا تھا، ایک مجلس شورا بناؤ، اپنے پسند لوگ لے کے آؤ، دنیا کو دکھاؤ کہ ہماری جمہوریت ہے۔ ملک میں امن جمہوریت ختم ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کے خلاف، اس وسطیت کے خلاف ہم تمام جمہوری قوتوں کو اکٹھا کریں گے۔ میں تمام وہ پارٹیاں جو کہ اس وقت یہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے نام پہ جو پیکج لا رہے ہیں، کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے خلاف میں تمام اپوزیشن پارٹیوں سے ملوں گا، تمام وہ پولیٹیکل پارٹی جو جمہوریت پسند ہے، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ان سے میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے خلاف وہ اٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے کہ یہ امینڈمنٹ اگر پاس ہوا تو یہ سمجھو کہ ملک میں عملاً طور پر جو ہے نا شہری حقوق جو ہے نا وہ قصب ہو جائیں گے۔ شہری حقوق جو کنسٹیٹیوشن نے ہمیں پروٹیکشن دی ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک جمہوری پاکستان کے لیے آپ سب عوام کو نکلنا ہوگا۔ وہ وکلاء ہے، وہ مزدور ہے، وہ تاجر ہے، وہ کسان ہے، وہ طلباء ہے، سب کو نکلنا ہوگا۔ اور ہماری جدوجہد ہمیشہ پرامن رہی ہے، پرامن ہوگی، اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہوگا، جب تک ملک میں سویلین سپریمیسی نہیں ہوگی، اور جب تک وہ پارلیمنٹ جو عوام کا منتخب پارلیمنٹ ہو، وہ پارلیمنٹ اختیار کا کلی اختیار جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے پاس نہ ہو، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ آئے پاکستان کو بدلنے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے ہمارے جدوجہد میں شامل ہوں۔